بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک رمضان سے ریلیٹڈ ہے، رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہے۔ رمضان کا معنی ہے جل جانا۔ یہ ماہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا سنت عمل ہے۔ یہ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ مسلمان رمضان میں خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی راہ میں اپنے نفسانی اور اخلاقیات میں بہتری کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رمضان میں توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ رمضان کا تو پورا مہینہ ہی معافی کا مہینہ ہے۔ اس میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے رمضان میں نمازی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان پر کسی مہینے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نماز تو بہت دور، جمعہ نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، اللہ سے ایسی توفیق مانگو کہ اس رمضان میں یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے۔ اس بابرکت مہینے میں ایک تو رمضان کی برکات ہیں اور شیطان قید ہو جاتا ہے، اور ایک جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پر مستقل آ کر بیٹھ جانا اور پھر اعلان کرنا، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی جو دنیا مانگنے والا ہو، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی مانگنے والے آگے بڑھ۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے برائی کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ اس مہینے میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر لیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سے اعلیٰ درجے کا مسلمان جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے پوچھا سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن اخلاق۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے۔ اور ایک خوبصورت بات، سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اچھی صفت میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کے اندر ساری ہیں۔ عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ بدترین انسان کسے کہتا ہے؟ سنو ایمان والو، سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے۔ آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے۔ انسان وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو۔ میرے رب کے نزدیک نماز کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے نماز تمہیں بد اخلاقی سے بچاتی ہے، تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے، تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جاتی ہے۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ تم پر روزہ فرض کیا ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے ہے، جو میرے نام پر سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہو، چاہے پیسے والا ہو، جو غصے کو پی جاتا ہے، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں۔
تو روزہ بھی اخلاق میں لے جا رہا ہے۔ میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا تو زبان سے گندے بول نہ بولو، چھوڑ دو لڑائی جھگڑا، بچو گندے الفاظ بولنے سے، گناہ کرنے سے بچو، اپنے اخلاق کو اچھائی کی طرف لاؤ۔ تو روزہ اور حج بھی جو ہے اچھے اخلاق کی طرف لے کر آ رہا ہے، لڑائی سے بچنے پر لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پر لا رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے، وہ بھی اخلاق کی طرف لے کر آ رہی ہے، حج بھی اخلاق کی طرف لے کر آ رہا ہے، نماز بھی اخلاق کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اخلاق سب سے بہترین عمل ہے۔ اخلاق ہو تو اچھا معاشرہ بنتا ہے، اخلاق سے آپ کا جو ہے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو اچھا کرو، میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو اچھا کرو، میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندے میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، جبکہ لگا نہیں سکتا پھر بھی آسمان تک پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، صرف اور صرف ایک دفعہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے، میرا اللہ فرماتا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیوں یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے۔ تو میرے عزیز اور رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو صاف کر لو۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو میرے بھائی معافی مانگ لو۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اسے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو، کیونکہ یہ زندگی کچھ دن کی ہے۔ تو میرے بھائیوں جن سے ناراض ہو ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو اور